الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث شریف گزشتہ بھی سنائی گئی تھی۔ اسی حدیث کے کچھ مضامین اس وقت ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ جب وہ 5 باتیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس کے نتائج، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے جن کا آپ نے آگے ذکر فرمایا۔ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ انسان ظاہری اسباب اور ان کے نتیجوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اسباب کام کرتے ہیں جو معنوی ہیں۔ جب بے حیائی اور برائی عام ہوتی ہے تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو بیماریوں کے ظاہری اسباب سارے ہی انسان ڈھونڈتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن ایمان والا اس کے جو معنوی اسباب ہیں، حقیقی اسباب ہیں، ان کی فکر کرتا ہے، ان کے علاج کی فکر کرتا ہے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مغت فی اسلافہم الذین مغوا، کہ جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ کھلے طور پر بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ تو ان بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کرنا چاہیے۔ دنیا میں لوگ بیماریوں کا جب برا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو اصل اسباب ہیں ان کی فکر نہیں کرتے۔ جیسے دودھ میں ابال آ رہا ہے تو اس پر پانی کی چھینٹیں ماری جائیں تو کچھ دیر کے لیے ابال رکے گا،
لیکن ذرا سی چوک ہوئی تو دودھ ابل جائے گا۔ اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ نیچے سے جو آگ ہے وہ بجھا دی جائے تاکہ اس میں ابال نہ آئے۔ اس وقت عورتوں کے حقوق کے نام پر بہت باتیں ہوتی ہیں، اور جب ایسے حالات واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، تو جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنا چاہیے، مگر جب اس کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس پر، جو آزاد قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری ریاست میں ایک ڈی جی پی تھے، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، اب مجھے نام یاد نہیں رہا ان کا، کئی برس پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، وہ کوئی مولوی مولانا تو ہے نہیں، مسلمان بھی نہیں ہے، مگر جو بات تھی وہ فطری تھی اور صحیح بات تھی۔ انہوں نے بعض واقعات رونما ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو اپنے لباس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، شائستہ لباس پہننا چاہیے۔ بس اس پر اتنا ہنگامہ مچا کہ کچھ پوچھیے مت، کہ آپ یہ کیا، کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے۔ تو بہرحال دنیا میں اس قسم کے اندھے پن کا دورہ ہے اس وقت، لیکن مسلمان کو تو عقل اور سمجھ ہونی چاہیے، مسلمان کو تو لحاظ ہونا چاہیے ان باتوں کا۔ بہرحال اسلام نے جو ایک بنیادی حکم دیا ہے وہ نکاح کا ہے۔ نکاح ہو، سفاح نہ ہو، یعنی زنا بدکاری معاشرے میں نہ ہو، نکاح کا راستہ آسان رہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بچوں کے نکاح میں بہت تاخیر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز، ایک تو جنازے کے متعلق آپ نے فرمایا، ایک نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز کا وقت آ جائے، نماز اپنے وقت پر پڑھو، جنازہ تیار ہو جائے اس کی تدفین میں تاخیر مت کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب کسی بے نکاح کو مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس میں دیر اور تاخیر مت کرو۔ لیکن اب مختلف وجوہات سے تاخیر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض سرپرست اپنے بچوں کی بے راہ روی کو اچھی طرح جانتے ہیں خود، لیکن اس کے باوجود نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گویا بے راہ روی پر ان کے یہ آمادہ ہیں کہ بچے اس طرح کی بے راہ روی اختیار کرتے رہیں، مگر ان کو وہ نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ ماں باپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایسی صورت میں ماں باپ اور سرپرست بھی اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، ان کی بھی پوچھ ہوگی اس معاملے۔ بہرحال اب آگے کی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس وقت ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط میں، خشک سالی میں مبتلا ہوں گے، غلے کی کمی ہوگی اور بادشاہوں کا ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر۔ آگے اور بھی چیزوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں، آپس میں جنگیں ہونے لگتی ہیں گناہوں کے نتیجے میں۔ آج ہم لوگ سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں کو ووٹ دیا، اس وجہ سے فلاں آ گیا، فلاں کو ووٹ دینے میں کوتاہی ہو گئی تو فلاں نہیں آ سکا۔
تو یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب ناپ تول میں کمی کرنا یہ عام لوگوں کا کام ہے، تو فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں گے، قحط آئے گا، حکمران ظالم ہو جائیں گے۔ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جدھر چاہتے ہیں ادھر پھیر دیتے ہیں۔ جب اپنی سطح پر لوگ ظلم کریں گے تو اوپر کی سطح سے بھی ظلم ہوگا۔ حکمرانوں کا اثر عوام پر بھی پڑتا ہے اور عوام کے اعمال کا اثر ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو کچھ نتیجے دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ایسے نتیجے جو ہم کو ناپسند ہیں، ہمارے لیے ناخوشگوار ہیں، تو ان کے اسباب ہم کو اپنے اعمال میں ڈھونڈنا ہے۔ اب آج تجارت کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، اس کی مختلف شکلیں عام ہو گئی ہیں۔ حالانکہ اتنی شدت سے تعلیمات اس سلسلے میں دی گئی ہیں کہ کچھ پوچھیے مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، صحابہ تاجر تھے، بزرگان دین اکثر تاجر تھے، ائمہ فقہا محدثین بیشتر تاجر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے۔ صحابہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں تو صحابہ تاجروں کی شکل میں زیادہ پھیلے ہیں، گئے اور دنیا میں تاجروں کی شکل میں گئے، مگر تجارت ان کی ایسی تھی کہ ان کی تجارت نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، بلکہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کی تجارت کو دیکھ کر۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی چند برس پہلے انتقال ہوا، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں زیادہ تر اسلام جو پھیلا ہے وہ تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دو طبقے ہیں، دو گروہ ہیں جن سے اسلام پھیلا ہے دنیا میں، ایک تاجروں کا طبقہ ہے اور ایک اولیاء اللہ کا طبقہ ہے۔ اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں، تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو برائیاں تو سبھی میں ہیں، مسلمان میں بھی ہیں، غیر مسلم میں بھی ہیں، اور مسلمان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک اچھی مثال بنتا، لیکن کبھی کبھی بعض چیزوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ بے اصولی کر رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، یہ زیادہ بے عنوانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو دیانت کا، امانت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، مثال بننا چاہیے تھا۔ افسوس کہ روزانہ اخباروں میں واقعات آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمان تاجر کس کس قسم کی دھوکے بازیاں کرتا ہے۔ گوشت سپلائی کرتا ہے تو حرام کی ملاوٹ کر دیتا ہے، ایک گوشت کے نام پر دوسرا گوشت بھیج دیتا ہے۔ ڈنڈی مارنا تو گویا عیب ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ بھئی اتنے کا آرڈر تھا اور میں نے اتنا کم دے دیا، 1 کنٹل کا آرڈر تھا میں 80 کلو بھیج دیا، میں 70 کلو بھیج دیا۔ تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے فخر بھی کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ہم نے کمائی کر لی۔ کیا کرو گے اس کمائی کو لے کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے جلتے الفاظ استعمال فرمائے۔ تاجر کی جمع تجار، فاجر کی جمع فجار۔ تاجر تجارت کرنے والا،
فاجر اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے والا. تو آپ فرماتے ہیں جتنے تاجر ہیں وہ قیامت کے دن فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے. تجار قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جو تقوی اختیار کرے تجارت میں، سچ بولے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، اس کے علاوہ باقی سب فاجر بنا کر اٹھائے جائیں. اور جو تاجر سچا امانت دار ہو اس کے لیے بڑی فضیلت بھی فرمائی گئی، اور فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین، کہ جو تاجر سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو اسلام کا تعارف ہو تو ہم کو اپنے تجارت صحیح کرنا چاہیے، اپنے معاملات صحیح کرنا چاہیے، اپنی معاشرت صحیح کرنا چاہیے، اپنے اخلاق صحیح کرنا چاہیے. ہماری عبادتیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. لوگوں کے اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے، جس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، وہ معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، لوگ اس سے متوجہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور انبیاء کرام کی جو قومیں ہیں جن کا پر عذاب کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اس میں سے دو قوموں کا ایسا تذکرہ ہے کہ جن پر عذاب کی وجہ ان کے کفر و شرک کے ساتھ ان کے گناہ تھے. ایک ہے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، اور ایک ہے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم. حضرت لوط کی قوم جو بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا. اور حضرت شعیب کی قوم پر جو عذاب آیا ہے وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا. تو معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک قوم پر عذاب نازل کیا. اب اس قوم پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، مگر اس کے برے اثرات ضرور ظاہر ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روکیں گے تو آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو جائے گا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو سرے سے بارش نہ ہوتی. یہ مضمون ایک دو ہفتے پہلے تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کچھ، اور اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ زکوٰۃ اور صدقات سے بھی جو چیز مقدم ہے وہ ہے ادائے حقوق، حقوق ادا کرنا. جو لوگوں کے حق باقی ہیں وہ ادا کیے بغیر زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے. حدیثوں میں صاف بتایا گیا ہے الخبیث لا یمحو الخبیث، گندگی گندگی کو نہیں دھوئے گی، گندگی کو دھونے کے لیے پاک پانی چاہیے. اس لیے اپنے مالوں کے میں جو حقوق دوسروں کے ہیں ان حقوق کا ادا کرنا زکوٰۃ اور صدقات سے مقدم. اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ تو فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور کچھ نئے نئے مسلمان قبیلوں نے یہ کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بیت المال کو، اسلامی حکومت کو، تو حضرت ابوبکر ان سے قتال کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ اس وقت حالات نازک ہیں، ان کے معاملے کو ابھی کچھ مؤخر کیجئے، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور کے زمانے میں وہ اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے گلے میں رسی ہوتی تھی، اور اب وہ یہ کہیں گے کہ اونٹ تو دیں گے مگر رسی نہیں دیں گے، تو بھی قتال کروں گا ان سے میں،
کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، جیسے نماز رکن ہے ویسے زکوٰۃ رکن ہے۔ تو اس لیے ہر صاحب نصاب مالدار کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کرے اور غریبوں اور مستحقین کو مالک بنا کر دے، کیونکہ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے تو وہ مختلف ایسے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں مال کو پورا حوالے نہ کرنا پڑے۔ جیسے بعض مالدار لوگ ایک مرتبہ کئی سال پہلے رجوع ہوئے اور وہ یہ بولنے لگے کہ ہم ایک سینٹر قائم کریں گے اور مشینیں رکھیں گے اور عورتوں کو سلائی سکھائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ سارے کام آپ 2.5% کے علاوہ میں کیجئے پورے، یہ 2.5% تو یہ سمجھ کے دیجئے کہ دریا میں ڈال کے آ رہے ہیں، پانی میں پھینک کے آ رہے ہیں۔ یہ 2.5% تو یہ سمجھ کے دیجئے کہ دریا میں ڈالنا ہے، پانی میں پھینکنا ہے، کچرے میں ڈال کے آنا ہے، ختم۔ اب یہ 2.5% کے علاوہ باقی میں ساری پلاننگ کرو آپ یہ 2.5% میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب لاکھوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو کیسے دے دیں، تو یہ غلط ہے، ختم۔ یہ 2.5% آپ کو یوں سمجھ رہو پھینک رہے ہیں، آپ پھینک دو، آپ ختم۔ اس کے علاوہ میں باقی میں کام کرو۔ تو اسی لیے بہت سے مالدار معاشرے میں ہمارے ایسے ہیں کہ جو ایک لم سم دے رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو کچھ 2-4 لاکھ نکال لیے، 8-10 لاکھ نکال لیے اور خرچ کر دیے، مگر حساب نہیں کر رہے ہیں پورا، حالانکہ ان کے مال کے اعتبار سے ان کی بہت زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کو نکالنا چاہیے اور شرعی احکام کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، فریضہ ہے، اور بہت تھوڑی سی ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، کہ بہت ساری چیزیں تو کٹ بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو چیزیں رہتی ہیں اس میں صرف 2.5% اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، 40واں حصہ اللہ نے زکوٰۃ کا رکھا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسروں کو، غیروں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ جب مسلمانوں کے مقتدا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو اختیار نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں خانہ جنگی کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی دنیا بھی مقدر ہو جاتی ہے اور آخرت کا بھی خسارہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان خصلتوں کو پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہمیں ان برائیوں سے اور تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔